الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں محترم حضرات ربیع الاول کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بس ہے اگر یہی ہمیں نصیب ہو گئی اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا موقع مل گیا تو ہماری قسمت کا ستارہ ایسے ہی چمک جائے گا جیسے کل حلیمہ کی قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا اور آپ کو دودھ پلانے اور گود لینے کی بنا پر حلیمہ سعدیہ تاریخ میں عظمت کا مقام حاصل کر چکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے دین اسلام کی نعمت اس نعمت کو چھیننے کے لیے ساری دنیا آج اکٹھی ہو گئی ہے کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایمان اسلام اتنی قیمتی شے ہے کہ جس کی بنیاد پر جنت مل جائے گی کسی کے پاس ساکھ و زمین کی بادشاہت ہو کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہو کسی کے پاس شداد کی جنت ہو کسی کے پاس حامان کا دماغ ہو لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے لہذا روئے زمین پر کشمکش ٹکراؤ جنگیں ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں ایمان اور کفر بیچ میں ہوتا ہے
اور ہمیشہ یہ ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ کبھی یہ مارکا کہتے ہیں عربی میں لڑائی، کبھی یہ مارکا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ ہوتا ہے، کبھی یہ کشمکش موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوتی ہے، کبھی یہ کشمکش حضرت دانیال اور بخت نصر کے بیچ ہوتی ہے، کبھی یہ کشمکش حابیل اور قابیل کے درمیان ہوتی ہے، کبھی یہ کشمکش حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے بیچ ہوتی ہے، کبھی یہ کشمکش محمد رسول اللہ اور اس وقت کی تمام کفریہ طاقتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ چراغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، شرارہ ابو لہب کا۔ زمین پر ابو لہب کے بیچ اور محمد رسول اللہ کے بیچ چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا۔ یہی ابو لہب ہے جو اپنے بھتیجے کی ولادت پر، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہونے پر اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کرتا ہے اور صوبیہ محمد رسول اللہ کو اپنا دودھ پلاتی ہے، لیکن جب 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اے عرب سنو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تو آج بھتیجے اور چچا کے درمیان دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ آج سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ وہ قبیلہ جس کی آپ آنکھوں کے تارے تھے، وہ قوم جس کے آپ سر کا تاج تھے، وہ قوم جو آپ کی راہوں میں پھول بچھا رہی تھی، وہ جو آپ کو خانہ کعبہ میں پتھر لگانے کے لیے حکم کے طور پر تسلیم کر رہی تھی، آج وہی کی قوم اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھاتی ہے، وہی قوم اپنی زبان چلاتی ہے، وہی آپ کی چچی جو ابو لہب کے گھر میں رہتی تھی، وہ راہوں سے کانٹے چن کر لاتی ہے اور آپ کے قدموں میں بچھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ دنیا کی بنیاد پر نہیں ہوا، کنواں اور سونے اور چاندی کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ یہ ٹکراؤ ہوا کفر و اسلام کا، یہ ٹکراؤ ہوا ایمان اور شرک کا، یہ ٹکراؤ ہوا حق اور باطل کا، یہ ٹکراؤ ہوا اسلام کے نور اور باطل کی ظلمت کا۔ وہی کل تھا، وہی آج ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اسی طرح یہ باقی رہے گا، اسی طرح باقی رہے گا۔ اے مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سیرت کے سننے اور سنانے کا وقت ہے، اور سن اور سنا کر کے عمل کرنے کا وقت ہے۔ افسوس سد افسوس، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے آپ کی سیرت پوشیدہ ہو گئی۔ قرآن کے روشن پاروں کے باوجود امت کی نظر پورے قرآن پر نہ رہی، اور اس کا بھی حال وہی ہو گیا جو پچھلی امتوں کا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا تھا، اور یوں اس امت نے بھی قرآن کو غلاف و جلدان میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ آج میں اس مختصر سے وقت میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک سیرت کا وہ حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں گزرا ہے، جسے مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک آپ کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو مدینہ منورہ میں گزرا ہے، اسے مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ ماہ اور سال ہیں جو ہجرت سے پہلے گزرے ہیں، اور ایک آپ کی وہ زندگی ہے جو ہجرت کے بعد گزری ہے
لہذا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں بھی دو طرح کی صورتیں آپ کو ملیں گی. ایک وہ صورتیں ہیں جن کو مکی کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ایک وہ صورتیں ہیں جن کو مدنی کہا جاتا ہے. جس طرح قرآن مکی اور مدنی دونوں صورتوں کو مل کر مکمل ہوا کرتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن صرف مکی صورتوں کا نام ہے تو یقیناً وہ قرآن کا انکار کرنے والا کہلائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف مکی صورتوں، مکی آیتوں، مکی احکامات پر عمل کروں گا تو یہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوگا. اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مکمل قرآن پر ایمان لائے اور مکمل قرآن پہ عمل کرے. ایسے ہی سیرت کے لکھنے والوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کی پوری سیرت لکھیں. حدیث لکھنے والوں پر یہ حق ہے وہ آپ کی تمام احادیث کو جمع کریں. صرف یہ اہتمام نہ کریں کہ وہ مکے میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کریں اور مدینے کے واقعات کو چھوڑ دیں. الحمدللہ امت کے محدثین نے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں، چاہے وہ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو، وہ امام ابن ماجہ ہو یا وہ ابو داؤد ہو، وہ امام احمد ابن حنبل ہو یا وہ امام مالک ہو، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ انصاف کیا ہے. جو واقعات مدینہ میں پیش آئے ان کو بھی مرتب کیا ہے اور جو مکہ میں پیش آئے ان کو بھی بیان کیا ہے. جو احادیث آپ نے غزوہ تبوک میں بیان کی ہیں ان کو بھی امت کے سامنے ذکر کیا ہے اور جو تبوک سے پہلے بیان کیے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اور کامل زندگی نہیں رہی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جامعیت اسے نظر نہیں آتی. ہم پر حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو خالی میلاد والا قصہ اور کہانی چھوڑ کے نہ چلے جائیں. میلاد بنا ہے ولادت سے کہ بس ولادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد سمجھا کہ سب کچھ ہو گیا. ولادت تو ایک واقعہ ہے جو آپ دنیا میں تشریف لائے. پھر آپ نے 40 سال نبوت کے اظہار سے پہلے کیسے گزارے یہ کون بیان کرے گا؟ پھر نبوت کے اظہار کے بعد جب آپ پر قرآن کی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق آئی تو آپ نے کیا کیا یہ کون بیان کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں کیسے گزارے ہیں وہ بھی تو امت پر حق ہے. اور پھر 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا اقدامات کیے ہیں. لہذا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود. معاف فرمائیے گا اب کوئی گاندھی کا فلسفہ لیے پھر رہا ہے تو کوئی گوتم بدھ کا، کوئی نیلسن منڈیلا کو اپنا رہنما بنائے پھر رہا ہے تو کوئی شیکسپیئر کو، کوئی ڈارون کی تھیوری مان رہا ہے تو کوئی آئنسٹائن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پر، ان کے عاشقوں پر، ان کے چاہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ تمام دینوں کا انکار کریں، وہ تمام تہذیبوں کا انکار کریں، وہ تمام باطل نظریات کا انکار کریں. جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا چاہے وہ آپ کا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا رشتے کا چچا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو پالنے والا، وہ آپ کی پرورش کرنے والا، وہ آپ کے لیے اپنی قوم سے لڑنے والا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ ابو طالب نہیں بلکہ علی بن ابی طالب ہے جو محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے. ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے؟ ارے یہ تو سب باغی ہیں، یہ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قرار پائیں گے. وہاں تو ہمیں ہدایت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے ایک دن تورات پڑھنا شروع کر دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، سرخ ہونے لگا۔ ان صحابی نے اس شخص سے کوہنی ماری جو تورات پڑھ رہے تھے، اور کوہنی مار کر ان سے یہ کہا، تم دیکھتے نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، تم تورات پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر اگر آج تم جس کتاب کو پڑھ رہے ہو یہ وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات اتری تھی اگر وہ بھی دوبارہ زندگی حاصل کریں اور اس دنیا میں آ جائیں تو ان کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آج آ کر اس کتاب پر عمل کریں جو ان پر اتری تھی۔ گنجائش نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ وہ میری شریعت پر چلیں اور میری اتباع کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کلیم اللہ جن کا اتنا اونچا مقام ہے، اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر تورات پہ چلیں۔ جب عیسیٰ ابن مریم جو کہ قیامت کے قریب آئیں گے، تشریف لائیں گے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ تورات پر چلیں یا انجیل پہ عمل کریں۔ ان کے سامنے قرآن ہوگا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل کر اس وقت دنیا کا نقشہ ترتیب دیں گے۔ تو جب ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی تو اے مسلمانوں سوچو، یہ کیا یہ گاندھی کو اپنا رہنما بنا کر یا امبیڈکر کو اپنا رہنما بنا کر یا کوئی جو نیلسن منڈیلا کو اپنا رہنما بنا کر یا کوئی کسی یہودی کو اپنا رہنما بنا کر اور ان کی تعلیمات پر چل کر مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ کیسے باقی رہ جائے؟ لہذا آج کی اس نشست میں ہمیں یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شروع ہوا ہے مکہ سے اور تکمیل ہوئی ہے اس کی مدینہ منورہ میں۔ یہاں یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ مکی زندگی کے بہت سارے احکامات مدنی زندگی سے منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ ضد کرتا ہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر عمل کرتا ہوں تو وہ منسوخ پہ عمل کرے گا اور منسوخ پہ عمل کرنے والا مردود قرار پائے گا، کیونکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آج یہی حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ کیا جا رہا ہے۔ یہی کل بنی اسرائیل نے کیا، یہی کل کے یہود و نصارہ نے کیا، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں، حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ کہ عوام کو یہ پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، عوام کو یہ پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، عوام کو یہ پتہ نہ چلے کہ شریعت کا حکم کیا ہے اور انسانوں کی خواہشات کیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ تو حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ بلکہ حق کا اعلان کرو۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ پڑھ کر تو دیکھو ساری کی ساری یہودیوں سے مخاطب ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتا ہے اب محمد رسول اللہ آ گئے مصدقا لما بین ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے اس کی پیشنگوئی کے مطابق آئے ہیں، تمہارے پاس جو انجیل ہے اس کی پیشنگوئی کے مطابق آئے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں جو نشانیاں ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لہذا اب محمد رسول اللہ کی صداقت کا اعلان کرو، ان کی سچائی کا اعلان کرو اور ان پر ایمان لے کر آؤ، مت چھپاؤ حق کو، ان کی نشانیوں کو مت چھپاؤ۔ تم سے سوال پوچھتے ہیں آ کر یہ عوام الناس، تو بتا دو یہ وہی ہیں جن کی آمد کی خبر تورات میں تھی، یہ وہی ہیں جن کا وعدہ اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا، اور جب پھر نہیں مانا تو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لہذا تم ان کا انکار کر کے پہلے کافر مت بنو۔ مت چھپاؤ، حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
تمہاری ذمہ داری ہے لتبیننہ، تم ضرور بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، اور تم ہرگز نہیں چھپاؤ گے۔ لہذا آج بھی قیامت کے نزدیک امت کے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، جنہیں حدیث کا علم دیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نبوت کا حامل بنایا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے زبانوں پر لگی ہوئی تالوں کو توڑ دیں اور چپی کو ختم کریں، اور جو حق ہے اس سے حق کہیں، جو باطل ہے اس سے باطل کہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس سے قرآن و سنت کے مطابق بتائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گرنے میں انہیں بھی دیر نہیں لگے گی۔ جب 2000 سال سے اللہ کی محبوب قوم ایک جھٹکے میں نبی کا ساتھ نہ دینے پر مغضوب علیہم بن گئی، تو انہیں اللہ کے غضب سے کون روک سکتا ہے؟ مثلا مکہ معظمہ میں شراب پینا حرام قرار نہیں پایا تھا۔ شراب کہاں حرام ہوئی؟ مدینہ۔ مکے میں تو حلال تھی، کوئی پابندی ہی نہیں تھی، بلکہ شروع میں تو مدینہ میں بھی منع نہیں تھی، 4 مرحلوں میں جا کے حرام ہوئی، 4 مرحلوں میں حرام ہوئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ تم شراب بھی بناتے ہو پیڑوں کے رس سے، اور رزق بھی تم حاصل کرتے ہو، نشہ بھی بنا لیتے ہو، اور جب رزق کہا تو اسے رزق حسن کہا قرآن نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب کو ناپسند کیا۔ کچھ لوگوں نے سبھی سمجھ لیا کہ شراب استعمال نہیں کرنا ہے۔ پھر قرآن کریم دوسرے مقام پر آیا اور اس قرآن نے آ کر کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو اس میں نفع بھی ہے، اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ جوا کھیلنے والا جیت بھی جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، شراب پینے والا کم سے کم اتنی دیر تو خوشیاں مناتا ہی ہے جتنی دیر شراب کے نشے میں رہتا ہے۔ شراب پینے والا موٹا بھی ہو جاتا ہے، شراب پینے والے کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، کمزور تھا پتہ دبلا تو آج چوڑا چکڑا ہو جاتا ہے۔ تو فیہما منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابھی بھی حرمت کا اعلان نہیں آیا۔ ایک دن یہ ہوا، ایک مجلس تھی، دعوت چل رہی تھی، دعوت کے بعد لوگوں نے شراب پی، اس کے بعد ایک صاحب گئے نماز پڑھا دی اسی حالت میں۔ جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھاتے ہوئے قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور پڑھتے ہوئے لا چھوڑ دیا۔ یہ لا کا ہی جھگڑا ہے، یہ لا ہی کا جھگڑا ہے۔ اگر لا چھوڑ دو تو موہن جی بھی راضی ہو جائیں گے، موہن جی راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں لا چھوڑ دو، لا، یہ جو کہتے ہو لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ کہو کہ معبود بہت سارے ہیں۔ لا کہہ دیا تو مسئلہ ہے، لا نکال دو اس میں سے کہ تم ہم ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مگر تم کہتے ہو لا الہ کوئی معبود نہیں، ہم کہتے ہیں کہ سرسوتی بھی معبود ہے، ہم کہتے ہیں کہ گنگا بھی معبود ہے، ہم کہتے ہیں کہ جمنا بھی معبود ہے، ہم کہتے ہیں کہ سابرمتی بھی معبود ہے، لہذا یہ لا نکال دو، تم اور ہم ایک ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ لا ہی کا تو جھگڑا ہے، لا نہیں نکالیں گے، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لہذا ان صحابی نے کیا کہہ دیا؟ لا چھوڑ دیا، اعبدوا ما تعبدون، اے لوگوں جو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، وانتم عابدون ما اعبد، جس کی تم پوجا کرتے ہو اس کی ہم بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو مطلب ہی الٹ گیا، یہ تو مطلب ہی الٹ گیا، جس کی تم کرتے ہو اس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ کہا تھا، مطلب تو یہ تھا کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم کرتے ہو اس کی تم نہیں کرتے۔
حکم آ گیا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. آج کا دور ہوتا تو لوگ کہتے مزہ آ گیا، 4 ٹائم پئیں گے اور نماز کو جائیں گے. نہیں، قرآن نے کہہ دیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت جاؤ. ہم تو ہیں آج نشے کی حالت میں. یہ مطلب لے لیتے نا آج کے لوگ. ابھی قرآن نے صاف کہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو. لہٰذا میں تو ظہر کے وقت بھی نشے میں ہوں اور فجر کے وقت بھی نشے میں ہوں، مجھے اب نماز کے پاس جانا نہیں. قرآن نے یہ حکم دیا ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہ تھے. وہ سمجھ گئے کہ ہم پر جو حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب شراب کے پینے میں ٹائمنگ کرو. جو دور کے ٹائم، لمبے ٹائم ہیں ان میں تمہیں گنجائش ہے. فجر کے بعد استعمال کر سکتے ہو کیونکہ لمبا ٹائم ہے، ظہر تک نشہ اتر جائے گا، یا عشاء کے بعد پی سکتے ہو، فجر تک نشہ اتر جائے گا. لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا. حضرت عمر پریشان تھے، اے اللہ صاف اور صحیح حکم آ جائے. ایک دعوت ہوئی، اس دعوت میں جھگڑا ہو گیا. اٹھا کر ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر پہ اونٹ کی جو ہڈی ماری تو خون بہنے لگا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اللہم بین بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں اب کھلا ہوا حکم اتار دیجیے. اللہ نے کہا عمر لو اتار دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، گندگی ہے، شراب ہے، بت ہے، یہ سب کے سب یہ جوا، یہ گندگی ہے. فاجتنبوا، اب ان سے بچ جاؤ. یہ حکم بالکل شافی حکم آ گیا، قیامت کی صبح تک کے لیے آ گیا. لہذا اگر آج کوئی یہ کہے کہ یہ حکم تو مدینے میں آیا، میں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا، پہلے 13 سال مجھے مکے کے میں پینے دو، پھر اس کے بعد ہلکی کروں گا، نشے کے وقت میں نماز نہیں پڑھوں گا، پھر یہ کروں گا، کون سا حکم چلے گا؟ پہلے تمام حکم منسوخ ہو گئے اور ساری اجازتیں منسوخ ہو گئی، اور اب قیامت تک کے لیے شراب کا پینا حرام قرار پایا. پھر شراب کی حد آ گئی کہ اگر کسی نے شراب کا ایک قطرہ پیا ہو یا ایک بوتل بھی ہو یا شراب ایک گلاس بھی ہو، اگر لہذا اب اس شرابی کو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کی کمر پر 40 کوڑے اس زمانے میں لگائے جاتے تھے. پھر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 80 کوڑے لگائے جانے لگے. شراب پینے والے کی حد متعین ہوئی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میاں آپ کون ہو، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں، میں جانوں، میرا دین جانے. دین میں زبردستی کہا ہے، تم کوڑا لیے میری کمر پہ کیوں پھر رہے ہو؟ یہی وہ بات ہے جو پچھلی قوم نے کی. خود نہیں بدلے، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا. آج کچھ ہمارا حال بھی یہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. اب آج تو فوراً کوئی آگے کھڑا ہو کر کہے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زیادتی نہیں ہے اور تم زیادتی کر رہے ہو. یہ لوگ کہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ شرابی کے کوڑے کیوں لگا رہے ہیں؟ ارے دین میں تو زیادتی نہیں ہے. ایک عورت چاہے تو زنا کرے، ایک مرد چاہے تو زنا کرے. یہی تو باطل کا قانون ہے، یہی تو یہود و نصارہ کا قانون ہے، یہی تو امریکہ اور فرانس کا قانون ہے کہ جبرن تو زنا ظلم ہے، لیکن رضامندی سے کوئی ظلم نہیں. لیکن کیا اسلام رضامندی کی اجازت دے گا؟ یہ جملہ مشہور ہو گیا کہ جب دونوں کی راضی تو کیا کرے گا قاضی. یہ باطل کا جملہ ہے. قاضی یہ کرے گا کہ اگر زنا کا ثبوت ہوا اور زنا کرنے والے شادی شدہ ہوئے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تیرے پاس
تیری پاک بیوی موجود تھی، تیری جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیرا اپنا حقیقی شوہر موجود تھا، تو تو نے پھر جانوروں والا کام کیوں کیا ہے؟ تو نے حدوں کو کیوں پار کیا ہے؟ تو نے معاشرے میں اس جرم کو کیوں کیا ہے؟ لہذا اب یہ دونوں اس بات کے لائق نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں جینے کا حق دیا جائے، انہیں رہنے کا حق دیا جائے، بلکہ ان کی سزا بھی وہ ہوگی، وہ سزا ہوگی کہ زمانہ تڑپ اٹھے، پورا علاقہ کانپ اٹھے، پورا شہر دہل اٹھے۔ لہذا ان کو چھری سے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو تلوار سے قتل نہیں کیا جائے گا، ان کا سر نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ ایک ایک کر کے مسلمان اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائیں گے اور اتنے پتھر ماریں گے کہ یہ مرد بھی مر جائے، عورت بھی قتل ہو جائے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسلام نے نرمی پر اب 100 گھوڑے اس کی کمر پہ لگیں گے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اور اس کو بھی کیا کہا قرآن نے؟ اس کو بھی دین کہا۔ اور وہ کہتا ہے کہ دین میں تو زیادتی نہیں ہے، دین میں تو زبردستی نہیں ہے، تم زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ اسے برائی سے کیوں روکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد لگانے میں تمہیں نرمی نہ پکڑے، تمہیں شفقت نہ پکڑے، تمہارا دل اب اس کی طرف مائل نہ ہو کہ یہ تو عورت ہے، یہ تو لڑکی ہے، یہ تو مرد ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اب اس وقت حد لگانا، جس طرح نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ جب کسی پہ حج فرض ہو جائے تو حج کا کرنا دین ہے۔ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنا دین ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تمہارا جوڑا شادی شدہ نہ ہو اور وہ زنا کر لے تو اب ان دونوں کی کمر پر 100 کوڑے لگانا یہ دین ہے۔ دین میں زیادتی نہیں ہے، ایک ٹکڑا پڑا اور کام ختم ہو گیا۔ دین میں سختی نہیں ہے۔ ارے دین اسلام ہی میں تو سختی ہے۔ دین اسلام جس سرزمین پر نافذ کیا جائے گا وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں شراب اور نشے کی کوئی چیز خریدی جائے یا بیچی جائے یا تیار کی جائے۔ دین اسلام، ارے دین اسلام ہی تو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ نہ سود لیا جائے گا، نہ سود دیا جائے گا، نہ سود کے لکھنے والے کے لیے اس کو نوکری دی جائے گی۔ سود کا لینا حرام، سود کا دینا حرام، سود کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت، گواہ بننے والے پر لعنت۔ لہذا اگر کوئی قوم سود کو نہیں چھوڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو پچھلی قوموں نے کی کہ حق و باطل کے ساتھ گٹمٹ کر دیا، چھپا دیا، کہیں ملا دیا کہیں چھپا دیا۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلے۔ اور یہ کر رہا تھا کہ مکی زندگی کے احکامات کچھ ایسے ہیں جو مدنی زندگی سے منسوخ ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا مکی زندگی میں فاعفو واصفحوا فاعفو واصفحوا فاعفو واصفحوا، انہیں معاف کرو، انہیں درگزر کرو، تو یہ نہیں کہا تھا کہ فاعفو واصفحوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کرو، یہ ہر کس نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوسرا حکم لیا ہے۔ جیسے پہلے زناکار عورت کی سزا نہیں آئی تھی جو میں نے ابھی بیان کی ہے، کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کر لے تو اسے گھر میں نظر بند کر دو، اسے باہر مت جانے دو، اسے گھر میں نظر بند کرو یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم لیا ہے۔ لہذا دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ گیا
جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس حکم کے بعد وہ عورت کے نظر بند کرنے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کر یا کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پہلا حکم بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اس حکم کو مانوں گا، تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ حکم چلے گا جو محمد رسول اللہ پر بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے 13 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابھی ہاتھوں کو روک کے رکھیے، ابھی درگزر فرمائیے، ابھی صبر کیجیے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوسرا فیصلہ لے کر آئے، اور وہ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ظالموں سے لڑنے کی اجازت دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کا حکم تمہیں دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو کھولنے والا ہے۔ مدینہ پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ حج کی آیت میں مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے اور اجازت دے دی، عمر اب تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، اے علی اب ہاتھوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اے علی، اے عمر، اے ابوبکر، اے محمد، اب اجازت اللہ نے دی ہے کہ جو تم سے جنگ کریں ان کے منہ ٹیڑے کریں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ اب تم پہ ظلم کیا گیا ہے، بانہم ظلموا، مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے، اذن کے معنی اجازت دے دی گئی۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو اسلام کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ اب مدینہ کے مظلوم مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، کوئی بات کچھ نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب اگر مکے سے کوئی چڑھ کر آئے تو تم گھروں میں دبک کے مت بیٹھ جانا، دروازے اور کھڑکیاں بند مت کر لینا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کی بھیک مت مانگنا، اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر بھوک ہڑتال پہ مت بیٹھنا، اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے معصوم بچوں کا واسطہ مت دینا، اب ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بوڑھی عورت کی دہائی مت دینا، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہونا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ان سے جنگ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2 ہجری میں ابھی 2 سال محمد رسول اللہ کو مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں، جب ابو جہل اتراتا ہوا آیا، شکر ملک کے پر لگا کر آیا، اور جب وہ ناچنے گانے والی لڑکیاں لے کر آیا، جب وہ شراب کی سراہیاں اپنے ساتھ لے کر آیا کہ آج اہل مدینہ کا ہم قتل کریں گے اور اپنے دشمنوں کو بتائیں گے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے، تم نے ہمارے وادیوں کی کچھ پناہی کی ہے، تم نے نئے دین کے اختیار کرنے والوں کو اپنے مکان اور اپنی چھتیں دی ہیں، لہذا ہم اہل مدینہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ محمد رسول اللہ 313 کو لے کر ان کے مقابلے پر جا کھڑے ہوئے، کوئی گفتگو ابو جہل سے نہیں کی، کوئی گفتگو ابو جہل کے قافلے سے نہیں کی، ولید بن مغیرہ سے نہیں کی، کوئی گفتگو انہوں نے نضر بن حارث سے نہیں کی، عقبہ بن ابی معیط سے نہیں کی، بلکہ اپنے صحابہ کو مورچوں پر بٹھایا اور مورچوں پر بٹھا کر یہ کہا کہ آج بتا دو تمہارا امام ساری دنیا کا امام ہے، اور تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ آج حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے ہم وہ مار کر لیں گے کہ دنیا ارشد کر جائے گی کہ کس طرح 313 نے 1000 کو شکست دی۔ اس سیرت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے بیان، اقوال، ویڈیو، سیڈیو ملاؤ، سیڈیو نہیں سیڈیو، اس پر ملاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف صبر سے آ جائے گا، تو محمد رسول اللہ یہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ابو جہل سے کہتے میرا قتل کر دے، یہاں ابوبکر صدیق ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور عقبہ بن معیط سے کہتے مجھے قتل کر دے، یہاں حضرت علی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہمیں قتل کر دو، پہلے 313 کو نمٹاؤ، اس کے بعد خود انقلاب آ جائے۔
کیا کیا محمد رسول اللہ نے، ان کے 313 صحابہ نے، موقف اور معاذ نے، عبداللہ بن مسعود نے، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے مفسر عبداللہ بن مسعود نے لپک کر ابو جہل پہ وار کیا، اور ابو جہل پہ وار کر کے قرآن کی آیت کا منظرنامہ پیش کیا. سونا ابو جہل، تو نہیں سمجھتا تھا کہ قرآن نے جو تجھے دھمکایا تھا مکہ کی سرزمین پر، آج اس دھمکی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے. قرآن نے تجھ سے کہا تھا لئن لم ينتهي لنقطعن بالناصیہ، اگر تو باز نہیں آیا، اگر تو نہیں رکا اپنی حرکتوں سے، تو ہم تیری پیشانی کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہم تیری گناہگار خطا کار اس پیشانی کو پکڑیں گے اور رگڑ دیں گے. عبداللہ بن مسعود نے کہا آج وہ وقت آ گیا ہے، میں تیرا گلا کاٹ کر تیری پیشانی کو پکڑ کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈالوں گا، اور دنیا قیامت تک یہ کہے گی کہ قرآن نے جو مکہ میں وعدہ کیا تھا وہ بدر کے میدان میں پورا کر دیا. صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 10 سال آرام سے نہیں گزرے. ان آیات کے آ جانے کے بعد پہلے اجازت، پھر کنڈیشنل اجازت، اور اس کے بعد عام حکم. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اے صحابہ اٹھ کھڑے ہو، اب اس بات کا انتظار مت کرو کہ یہودی مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے تو ہم جائیں گے. اب اس بات کا انتظار مت کرو، ورنہ آپ بتاؤ یہودی تو مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا چکے تھے، یہودی تو مدینہ سے نکل کر خیبر میں پناہ گزین ہو چکے تھے. میں نے کل ہی احمدآباد میں اس واقعے کو دہرایا ہے، اور آج پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں. آج پھر سن لو نوجوانوں، محمد رسول اللہ صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے ہیں تو مسجد نبوی میں نہ ٹھہرے، بلکہ آپ اپنے قافلے کو لے کر 1500 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور خیبر کو آپ نے فتح کیا. وہ یہودی تو مدینے پہ حملہ آور نہ تھے، پھر آپ نے خیبر کو کیوں گھیرا، پھر آپ نے خیبر پہ آ کر کے اٹیک کیوں کیا؟ آج تو مسلمان جس کوئی کی بولی سن لیتا ہے سمجھتا ہے یہی میٹھی و متھرو بولی ہے. کوئی الو آ کے بول جائے تو سمجھتا ہے کہ یہی شاید قرآن پر وحی ہے. بس ہر اخبار کے پنے پہ پڑا ہوا کوئی بھی ایک مضمون ایڈیٹوریل اسلام کے دشمنوں کا، یہودیوں کے ایجنٹوں کا، سمجھتا ہے اسلام سمجھا رہا ہے مجھے. وہ پاگل ہیں جو اپنا کروڑوں روپیہ اخبارات پہ خرچ کر کے ہمیں اسلام سے بیگانہ کر رہے ہیں. وہ دیوانے ہیں. مجھے بتاؤ سبرت رائے سہارا کو ایسی کون سی دلچسپی ہے جو وہ راشٹریہ سہارا اخبار نکال رہا ہے، وہ بھی اردو زبان میں نکال رہا ہے، جنہوں نے اردو کو فنا کر دیا، جو مسلمانوں کے نام سے نام کو برداشت کرنے تیار نہیں ہیں، وہ اردو میں راشٹریہ سہارا نکال رہے ہیں. جو اخبار لاس میں جا رہا ہے لاس کو وہاں سے پورا کر رہے ہیں. کیا دینک جاگرن کے جو مالکان ہیں کیا وہ پاگل ہیں کہ جو انقلاب اخبار کو نکال رہے ہیں اور ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں جو سراسر نقصان میں جا رہا ہے؟ مگر وہ جانتے ہیں کہ ان اخبارات کے ذریعے سے ہم امت کے نوجوانوں کے دماغوں پر قبضہ کر سکتے ہیں. وہ صبح کو اٹھے تو اخبار کا مضمون دیکھے، اخبار کا مضمون لکھنے والا کون ہے؟ جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے شیعہ ہے، چاہے اسد رضا ہو اور چاہے وہ شکیل شمسی ہو اور چاہے وہ عزیز برنی ہو، یہ سب کے سب شیعہ ہیں جو اس قرآن کو نہیں مانتے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتے، جن کا استاد یہودی عبداللہ بن سبا ہے، جو کوئی تو حضرت علی کو خدا مانتا ہے اور کوئی حضرت علی کو رسول مانتا ہے. وہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پھر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب اس صدی کا اخبار جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ اردو اخبار جھوٹ بول سکتا ہے. اب کسی نے تقریر میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اسلام ہری بھری کھیتیوں کو روندنے کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم سمجھتے ہیں ہاں شاید یہ اسلام کا حکم ہوگا. نہیں، کس نے کہہ دیا؟ سورہ حشر پڑھی؟ نہیں پڑھی. جب صحابہ نے خیبر
کو گھیر لیا اور یہودی نہیں نکل رہے ہیں تو صحابہ کرام نے ان کے کھجوروں کے باغ کو کاٹنا شروع کر دیا. صحابہ نے ان کے پیڑ کاٹ ڈالے اور بعض صحابہ رک گئے, ان کے پیڑ نہیں کاٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ آیا کہ صاحب انہوں نے تو ہرے بھرے پیڑ کاٹ دیے, پیڑوں نے کیا بگاڑا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے کاٹے ہیں کہ یہودی کم سے کم جب ان کا مالی نقصان ہو تو دلوں سے نیچے اترے, جنگ ختم ہو, فیصلہ ہو, جب ان کی کھیتیاں ختم ہوں گی اور اجڑیں گی تو یہ قلعوں سے نیچے اتر کر آئیں گے. لہذا ابھی رسول اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ فیصلہ کر ہی کر سکتے تھے, آپ نے اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیڑ کاٹنے والوں کو گنہگار قرار دیتا ہے, یہ ان کی سزا متعین کرتا ہے, یہ ان پر کفارہ لازم ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے جنہوں نے پیڑوں کو چھوڑ دیا ہے. انتظار کیا وحی کا, وحی آ گئی, سورہ حشر کی شکل میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی قائمۃ اصولها. پڑھیے, جنہوں نے کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا, جنہوں نے نہیں کاٹا انہوں نے بھی صحیح کیا. فقہا اٹھے, فقہاء کرام نے قرآن کی آیت سے مسئلہ نکال کر امت کے سامنے ایسے رکھ دیا جیسے روٹی پکا کر ماں رکھ دیتی ہے. جنگ کی حالت میں دونوں صورتیں جائز ہیں. اگر یہ لگے کہ دشمن خوف زدہ ہوگا کھیتیوں کے اجاڑ دینے پر, درختوں کے کاٹ دینے پر, تو جن صحابہ نے یہ کام کیا تھا ان کی سنت کو اپناتے ہوئے, ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے, قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جائز ہے, اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا. اور اگر یہ لگے کہ جیتنے کے بعد, فتح کے بعد یہ کھیتیاں ہماری ہوں گی, یہ مالے غنیمت میں آئیں گی, یہ مالے فے میں آئیں گی, یہ مسلمانوں کا خزانہ بنیں گی, تو ان پیڑوں کا چھوڑ دینا بھی چاہیے. مگر اب قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا, نبی کی سیرت پڑھے تو اسے پتہ چلے. اسے کون پڑھائے, اسے کون بتائے؟ وہ تو کہتا ہے اسلام میں یہ ہے نہیں, جیسے یہ اس پہ اسلام نازل ہو رہا ہو, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. معاف فرمائیے گا, آج ہمیں اسلام عیسائی سمجھا رہا ہے. آ کر براک اوباما کہتا ہے ہم سے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. ارے عیسائی, اے خدا کے دشمن اور باغی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمن پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر انسانوں کا خون بہانے والے, قاتل, درندے, زانی, شرابی, پوری دنیا کو قتل و غارت کری میں لپیٹ دینے والے, تو ہمیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں ہمیں سمجھایا ہے. جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں تیری قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے 14 سال کے بچے سے پوچھیں گے میرے بیٹے ذرا قرآن تو پڑھ, ہم اپنی بیٹی سے کہیں گے تو ترجمہ تو سنا, میں دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو آج ہم سے کہتا ہے کہ کیا تو آج ہم سے کہتا ہے کہ فوجیوں کے گلے کاٹنا جائز نہیں ہے, تیرے یہاں جائز ہے, ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. ہم بتائیں گے اس امت کو کہ جب میرا نبی بدر کے قیدیوں کو گرفتار کر کے لے کر مدینہ منورہ چلا ہے تو ایک مقام پر پہنچتے ہی آپ کی نظر, آپ کی نگاہ نضر بن حارث پر پڑی. آپ نے کہا اسے چھوڑ دیا تم لوگوں نے. آپ نے حضرت علی کو اشارہ کیا, نضر بن حارث کے طرف اشارہ کیا. حضرت علی نے بجلی کی طرح لپک کر اس کا سر قلم کیا اور اس کی لاش کو پیڑ پہ ڈال دیا. اس کے بعد پھر عقبہ بن ابی معیط پہ آپ کی نظر پڑی. آپ نے پھر حضرت علی کو یا ایک اور صحابی کو اشارہ کیا, کہنے لگا اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں, باقی قیدیوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں, میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے بچوں کے لیے 68 میں سے 70 میں سے 68 کے گرفتار ہوئے. 2 کو مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا اور ان کی لاش کو پیڑ پر ڈال دیا. اب آج معاف کیجیے گا مسلمانوں,
یہ کام مسلمان ملک شام میں یا عراق میں یا افغانستان میں یا نائجیریا میں یا یمن میں یا صومالیہ میں یا لیبیا میں کریں تو سب چیخ اٹھیں گے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ وحشت ناکی ہے، یہ غضب ناکی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چاروں طرف سے مذمتیں شروع ہو جائیں گی، کیا اخبار، کیا ٹیلی ویژن، کیا یوٹیوب، سب ویڈیو ڈالنا شروع کر دیں گے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے حکمراں 6 مسلمان بچوں کو جیل سے نکال کر پھانسی پر چڑھا دیں، انہیں سولی پر لٹکا دیں اور رات کے اندھیرے میں لٹکائیں، نہ ماں باپ سے ملنے دیں، یہ اسلام میں ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ انہیں کیوں قتل کر دیا گیا؟ رات کے اندھیرے میں 9:30 بجے انہیں قتل کر دیں، موت کی سزا اگر مسلمان اپنی دھرتی پر آنے والوں کو دیں تو یہ انسانیت اور اسلام کے خلاف ہے، اور یہاں موت کی سزا پر روک لگی ہوئی 1 منٹ میں پوری پارلیمنٹ یہ کہے کہ 1000 لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دو تو یہ ظلم و ستم نہیں ہے۔ یہی حق کو باطل کے ساتھ گٹمٹ کرنا ہے۔ اسلام جسے آج مسلمانوں نے چھوڑا ہے تو مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اور انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو چاہے کسی کم سن بچے کو اٹھا لے جائے اور اس کے ساتھ زنا بالجبر کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں آج سوال کرتا ہوں 12 ربیع الاول پر جلوس نکالنے سے کیا محمد رسول اللہ کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ پوری دنیا پر قبض ہے، پوری دنیا پر قبض ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ساتھیں اور اس کی ان پر ہونے والا ظلم، وہ امریکہ کی جیل کے اندر سے تڑپ رہی ہے، پکار رہی ہے کہ مجھے بتاؤ 87 سال کی سزا کس جرم میں دی گئی ہے؟ عمر قید کی سزا 10 سال ہوا کرتی تھی، اب 20 سال کر دی گئی ہے، لیکن یہ 87 سال کی سزا تو اگر اس کی موت بھی آ جائے تو موت کے بعد بھی اس کی قبر میں جاری رہے گی۔ جرم بتائے، امریکہ جرم بتائے کہ ڈاکٹر عافیہ نے کس کا قتل کیا ہے، ڈاکٹر عافیہ نے کس کے تھپڑ مارا ہے، ڈاکٹر عافیہ نے کہاں پر خون بہایا ہے، اس کو کس جرم میں 87 سال کی سزا دی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم میں سے ہر ایک کو پکار رہی ہے، فُقُّلْعَانِ یا لِلْأَسِیرَ، قیدیوں کو آزاد کراؤ، قیدیوں کو آزاد کراؤ، قیدیوں کو آزاد کراؤ۔ قیدیوں کو آزاد کون کرائے؟ اس لیے کہ قیدی تو دہشت گرد ہے، یہ ایک عورت دہشت گرد ہے جس کے 3 بچے اس کی نظروں سے چھین لیے گئے اور آج تک اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اس کا رابطہ اپنی ماں سے ہوا تو اس نے فون پر اپنی ماں سے بتایا، ماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میں ماں عائشہ کو آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا، اے میرے آقا میری آزمائش کب تک چلے گی، میرا امتحان کب تک ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عافیہ تیرا امتحان تو ہو چکا ہے، تجھے قید میں رکھ کر دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہے کہ تجھے وہ آزاد کراتے ہیں یا نہیں کراتے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کا تبادلہ نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ آپ نے قیدی روک کر قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ اگر آج کوئی مسلمان گروہ، کوئی مسلمان جماعت اپنے قیدیوں کو چھڑانے لگے اور دشمن کے قیدیوں کو اپنی قید میں رکھے اور یہ کہے کہ تمہارا مرد ہماری قید میں ہے اور ہماری بہن تمہاری قید میں ہے، اپنا قیدی لے جاؤ، ہماری بیٹی کو لے آؤ، تو دنیا یہ کہے گی انہیں کس نے حق دیا ہے اس عورت کو چھڑانے کا؟ یہ مسلمان ہی کہاں ہے؟ یہ تو ایجنٹ ہیں، یہ تو اسرائیل اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ کہنے والے وہ ہیں کہ جن کی امت اعتماد کرتی ہے۔ انشاءاللہ قیامت کی گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے متعین ہے، یوم جزا متعین ہے، مالک یوم الدین جس دن اپنے تخت پر بیٹھے گا تو اس دن وہ اس بکری کو انصاف دلائے گا جس بکری کو سینگ والی بکری نے سینگوں سے مارا ہوگا، اس کے سینگ چھین لیے جائیں گے اور اس کے سینگ اسے دے دیے جائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت یقیناً انصاف کرے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت سننے اور سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مدنی اسلام مکمل ہوا، مکی زندگی میں حج نہیں تھا، پھر کیوں حج کرتے ہو؟ مدنی زندگی میں جا کے حج فرض ہوا۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ایمان اور جس دین کو لے کر آئے ہیں، اس دین میں بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین خصلتیں ہیں یہ دو چیزیں، شح حالن و جبن خالص۔ ایک شخص بخیل ہو، کنجوس ہو، اپنا مال خرچ نہ کرے، اور دوسرے وہ بزدل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ، میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن سے مقابلے کے لیے ہر مومن کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے، اس کے دل میں آرزو جگانے کے لیے آپ نے یہ کہا ہے، من لم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ کے باغی سے لڑنے کی آرزو بھی نہ ہو، تمنا بھی نہ ہو، حسرت بھی نہ ہو، اور اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہ جاگے، اور وہ کسی غزوے میں شریک بھی نہ ہوا ہو، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ نفاق کے حصے پر بنا ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ نفاق سے بچنے کے لیے ایک مومن کو ضروری ہے کہ وہ آرزو رکھے میں راہ حق میں کسی نہ کسی طرح شہادت کا مقام پالوں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی۔ یہ آرزو ہے ہماری، یہ تمنا ہو ہماری۔ ہاں، ارے قرآن کو ہم نے پڑھا کہاں ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ایک مومن کے لیے میدان جنگ سے راہ فرار جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی اور انسان کو ہلاک کر دینے والی 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 چیزوں میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دینا ہے، اور ایک میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے۔ صرف 2 صورتیں ہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی، الا متحرفا للقتال او متحیزا الى فئة، یا تو وہ پیسرا بدل رہا ہو، کوئی داؤں کھیل رہا ہو، کوئی آڑ پکڑ رہا ہو، کسی گھاٹی میں چھپ کے پھر سے حملہ آور ہونے کے لیے منصوبہ بنا رہا ہو، او متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة، یا اسے انتظار ہو کہ ابھی اور جماعت آنے والی ہے، ابھی ایک اور ٹکڑی آنے والی ہے، ابھی ایک اور گروہ آنے والا ہے، وہ گروہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کر کے پھر حملہ آور ہوں گا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے جو میدان جنگ سے بھاگ جانے کی صورت ہو۔ لیکن آج ذرا آپ اندازہ لگائیے، رسول اللہ کی سیرت کو سنانے والے اور آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے بیان کرنے والے کیا اسے بیان کریں گے؟ آج تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم ہر حال میں ہاتھ باندھے کھڑے رہو، اور دشمن کچھ بھی کرتا چلا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پر فوج حملہ آور ہوئی اور بچت کا کوئی خانہ نہیں تھا، آج ٹڈی دل آیا تھا، آج یہود و نصارا اکٹھے ہو کر آئے تھے، آج پورا مکہ ٹوٹ پڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور تقریباً 15 میل لمبی اتنی چوڑی خندق کھودی کہ کوئی مائی کا لال اس خندق کو عبور کر کے نہیں آ سکتا۔ کیا یہ بھی دین کہلائے گا؟ نہیں۔ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی اسلامی ملک، کسی محلے پر اگر دشمن حملہ آور ہو جائیں اور نوجوان وہاں
خندقیں کھود رہے ہوں، نوجوان وہاں مورچہ بنا رہے ہوں تاکہ ان کی بیٹیوں کی عصمت پہ کوئی ہاتھ نہ ڈالے، تاکہ ان کی ماں کے دوپٹے کو کوئی تار نہ کرے، تاکہ اس کے معصوم بچوں کے گھروں پر کوئی چھری نہ چلائے، تاکہ کوئی ماں کا پیٹ چیر کر ان کی رحم سے بچے کو نکال کر ذبح نہ کرے، وہ اندر سے کھول رہا ہو تو یاد رکھو مسلمانوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دربار میں جا کر فتویٰ طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کا عمل اور قرآن کا فتویٰ چکا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس وقت تیرا خندق کھولنا محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا، تیرا اس وقت پیٹ پر پتھر باندھنا محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ تو اب دشمنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے یا اپنے بچوں کو لے کر نکل جائے۔ اس وقت تیرے سامنے اگر تیری بیٹی اور تیری ماں ہے تو اپنی ماں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، اپنی بہنوں سے کہہ دے کہ اپنی آبرو کو بچانے کے لیے تم ہر اقدام کر سکتی ہو، اس لیے کہ آبرو سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی کی بیٹی فاطمہ اور نبی کی حرم حضرت عائشہ قلعے کے اندر ہیں اور ایک یہودی جاسوسی کرنے کے لیے آیا کہ دیکھیں تو صحیح قلعے پر کتنے پہرے دار ہیں، دیکھیں تو صحیح یہ عورتیں محافظ ہیں یا نہیں، اگر کوئی محافظ نہیں ہے تو ہم عورتوں پر حملہ بول دیں گے، ہم عورتوں پر جا کر کے یہ بارگی حملہ کریں گے، محمد رسول اللہ کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، خندق سے واپس آئے گا، ادھر سے ہم حملہ آور ہوں گے اور ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خندق سے پار کر کے وہ لشکر آ جائے گا۔ حضرت صفیہ جو آپ کی پھوپھی ہے انہوں نے اس کو بھانپ لیا، حضرت حسان سے کہا وہ حسان یہ یہودی ہے اس کا قتل کر دے۔ حضرت حسان نے کہا میری ہمت نہیں ہے، مجھے یہ جرأت نہیں ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صفیہ نے یہ نہیں کہا کیا مجھے محمد رسول اللہ کا مسئلہ لا کر دکھا دے، آپ کا حکم مجھے لا کر بتا دے۔ اپنی بصیرت سے عمل کیا، ایک لکڑی اٹھائی یا ایک پتھر اٹھایا اور یہودی کے بھیجے ہوئے اس زور سے مارا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کے ہتھیار اتار کر قلعے کے اندر رکھ دیا۔ پھر آیا یہودی؟ نہیں آیا۔ اب ذرا فتویٰ لینا اس پر آج کے دور میں کیا کہیں گے لوگ، یہ تو اسلام میں جائز نہیں۔ بیچارہ ویسے آیا ہوا لیٹرین کرنے کے لیے، اس کے لکڑی ماری، قتل کر دیا، بیچارہ بے گناہ تھا۔ ہائے ہائے بے گناہ، یہ بے گناہ تھا۔ چلو چلو اس کو بے گناہ مان لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ختم ہو گئی، سیرت ہی سنا رہا ہوں، جنگ ختم ہو گئی، لشکر بھاگ گیا، کیا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا نغزوہم ولا یغزوننا، اب کفر چڑھ کے نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے، اقدام ہم کریں گے، اب ہم چڑھیں گے۔ ٹوٹ گئی کفر کی طاقت، وہ بدر میں آیا، وہ احد میں آیا، وہ حنین میں آیا، طاقت ٹوٹ گئی، اب ہم اقدام کریں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وہ سب لوگ بھاگ گئے، آپ نے غسل شروع کر دیا، صحابہ نے اپنی تھکن اتارنا شروع کی۔ کون آیا؟ جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دی؟ فرشتوں نے تو ابھی نہیں اتارے، فرشتوں نے ابھی نہیں اتارے، ہم بھی کھڑے تھے خندق پر آپ کے ساتھ، میں بھی موجود تھا، اس لشکر کو بھگانے میں ہمارا بھی ہاتھ تھا۔ اللہ نے ہم سے کہا ہے لشکر بھاگا، مگر یہ غداری کرنے والے، یہ آپ کے عورتوں کی طرف حملہ آور ہونے کا ارادہ کرنے والے، یہ اندر سے مدد کی پینگیں بڑھانے والے، ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اے محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو حکم دیجئے وہ جس حال میں ہیں اٹھ کھڑے ہوں، نہانے کی غسل کرنے کی اور گھروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اعلان کرا دیجئے میں آپ سے پہلے پہنچتا ہوں اور یہودیوں کے سروں کو گھیر لیتا ہوں۔ آپ نے اعلان کرایا لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ۔ اے لوگوں سنو،
کوئی شخص عصر کی نماز مدینہ میں یہاں نہ پڑھے، کوئی شخص اتنی جلدی نکلے کہ نہ پڑھے نماز عصر کی مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر۔ ظہر کے بعد حکم آیا ہے عصر تک پہنچ جانا ہے، شام کے ڈھلنے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ۔ جبرائیل پہنچ گئے، قلعے کو گھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آج کی تاریخ ہوتی تو کیا کہتے لوگ، کیا کہتے؟ محمد رسول اللہ بڑے ظالم تھے، بتاؤ بے رسول یہودیوں کو گھیر لیا، ان سے بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو یہی بیٹھے تھے، یہ تو محمد رسول اللہ کے دیش میں رہتے تھے، اپنے دیش میں رہنے والوں پر انہوں نے ایسا کر دیا۔ لیکن کیا کہتے محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول تو نہ جاتے مگر اللہ کہہ رہا کہ میرے محبوب تمہیں جانا ہے، اللہ کے رسول تو نہ نکلتے لیکن اللہ کہہ رہا کہ میرے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہاں تو فتویٰ جبریل کے خلاف بھی آ جاتا، جبریل بڑا ظالم ہے، رسول اللہ نے معاف کر دیا، یہ معاف کرنے تیار نہیں۔ اب جب وہ قلعے سے نہیں اتر رہے تو کون گئے؟ ابو لبابہ۔ ابو لبابہ سے ان سے تعلقات ہے۔ ابو لبابہ پہنچے تو ابو لبابہ کو دیکھ کے ان کے بچے، ان کی عورتیں چیخنے لگے، چلانے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ ابو لبابہ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ابو لبابہ اگر ہم نیچے اتر آئیں تو ہمارے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا، کچھ بتاؤ تو صحیح، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ ابو لبابہ کے ان سے تعلقات تھے، تھوڑا سا دل بھر آیا اندر سے ان کے رونے پیٹنے کو دیکھ کر، کہہ دیا ٹھیک ہے اتر آؤ مگر رسول اللہ یہ کریں، زبان سے کچھ نہیں کہا، خالی اشارہ کر دیا۔ بس یہ اشارہ کرنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اللہ کے دشمنوں پر ہمارے راز کو فاش کیا، توبہ کرو۔ مسجد نبوی میں گئے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک نہیں بنا رہوں گا، جب تک رسول اللہ خود مجھے نہ کھول دیں، میری توبہ کو اللہ قبول نہ کر لے، اپنے آپ کو ستون سے باندھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اوس کے لوگ آئے اور قبیلہ اوس کے لوگوں نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کر دیجئے، جیسے آپ نے حضرت قبیلے کے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر بنو نذیر کو معاف کر دیا تھا اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا تھا، لہذا آپ ہماری درخواست ہے آپ انہیں معاف کر دیں، آپ ان کے ساتھ کچھ نہ کہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قبیلہ اوس کے لوگوں، میں تمہاری قوم پر ہی فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، کیا تم اپنے سردار سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو؟ تمہارا سردار سعد بن معاذ ہے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے وہ میں ان کے حق میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اوس راضی ہو؟ اور اس نے کہا ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت سعد کی جنگ میں، خندق کی جنگ میں زخم آ گیا تھا، تیر لگ گیا تھا، وہ خیمے میں پڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ کو بلایا اور سعد بن معاذ سے جب وہ آئے اپنے خچر پر سوار ہو کر تو ان کے لوگوں سے کہا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سعد تمہارے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد یہ یہودی بھی راضی ہو گئے ہیں تمہارے فیصلے پر اور تمہاری قوم بھی راضی ہو گئی ہے کہ تم جو ججمنٹ سناؤ گے وہی فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرا فیصلہ ان لوگوں پر نافذ ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں ہوگا۔ پھر آپ سے مخاطب ہو کر چہرہ تو آپ سے نہیں ملایا لیکن کہا کیا میرا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول میں جو فیصلہ سناؤں گا آپ بھی مان لیں گے؟ آپ نے کہا ہاں سعد تیرا فیصلہ ادھر بھی نافذ ہوگا، جب بنا دیا ہے حکم تو بنا دیا، جو تیرا ججمنٹ ہو وہ قابل قبول ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ سنایا ہے امت کے نوجوانوں بلا جھجک
بلا جھجک اسے بیان کرو اور اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرو۔ سعد بن معاذ نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں کو باندیاں بنایا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور جو جنگ کے قابل نوجوان ہیں ان کے سر قلم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ساتویں آسمان پر عرش اعظم پہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جبریل نے کہا یہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی کو نکالا تھا اس قوم سے لڑنے کی مجھے بہت آرزو تھی، مجھے تیرے نبی کے دشمنوں سے لڑنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تھی، مگر اب تیرا نبی اعلان کر چکا ہے کہ اب قریش مکہ چڑھ کر نہیں آئیں گے۔ اے اللہ اگر قریش سے جنگ آتی ہے تو میرے زخم کو صحیح کر دے، مجھے شفا دے، مجھے صحت دے، اور اگر قریش سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر اب میرے اس زخم کو بڑھا دے، مجھے اب شہادت کا تاج پہنا اور مجھے جنت کی وادیوں میں پہنچا دے۔ سعد بن معاذ اپنے خیمے میں گئے، دعا قبول ہوئی اس لیے کہ قریش سے جنگ ختم ہو چکی تھی، خون بہا، خیمے سے باہر نکلا، خبر آئی کہ سعد نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اپنا فیصلہ سنا کر۔ پھر یہ تمام یہودی ایک گھر میں بٹھائے گئے اور ایک ایک کر کے ان کو لایا گیا۔ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، مگر حلوہ اور پراٹھا کھانے والی قوم کبھی آپ کو یہاں تک آپ کی سیرت نہیں بتائے گی، وہ نہیں بتائے گی، وہ ولادت بھی چھوڑ دے گی، ہدائی حلیمہ کے دودھ تک باتیں لائے گی اور ختم کر دے گی، کیونکہ آگے کا مرحلہ بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے پھر ایک ایک کو لایا گیا، خندقیں کھودی گئیں اور ان کے سر قلم کیے گئے۔ ایک بچہ ایسا تھا جس کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ سعد بن معاذ سنا چکے تھے، وہ شخص بعد میں ایمان لایا ہے، اس نے ایمان لانے کے بعد بتایا کہ مجھے تنہائی میں لے جایا گیا، پھر میرے زیر ناف دیکھے گئے کہ میرے زیر ناف بال نکل آئے ہیں یا نہیں، وہ نہیں نکلے تھے، مجھے بچوں میں شمار کیا گیا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ آج خدا کے دشمنوں پر رونے والوں، خدا کے دشمنوں پر ماتم کرنے والوں، مسلمانوں کے تڑپتے ہوئے بچے یاد نہیں آتے، مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنیں تمہیں یاد نہیں آتی، مسلمانوں کے بچوں کے جسڑے ہوئے جسم جو دیواروں سے چمٹے ہوئے ہیں وہ یاد نہیں آتے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تم ہوتے تو تم یہود و نصارہ کے ساتھ ہوتے اور اس پر ماتم کر رہے ہوتے کہ تم رحمت العالمین سے بھی زیادہ رحم دل ہو۔ وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ جب ان کی مسجدیں ماری گئیں اور خندقیں کھود کر ان کے سر قلم کیے گئے، اور 700 بنو قریظہ کے نوجوان تھے جو اللہ کے حکم سے سعد بن معاذ کے فیصلے پر رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم تک پہنچایا اور کیفر کردار تک پہنچایا۔ آج لوگ ظالم امریکہ کو بے قصور کہہ رہے ہیں، بڑے بھولے ہیں امریکن، بڑے سیدھے ہیں بکریوں سے بھی زیادہ، بے گناہ ہے۔ سرزمین عراق پر 4 ظالم فوجیوں کا کیا سر قلم ہوا، پورا آسمان سر پہ اٹھا کے رکھ لیا، اتنا ظلم۔ 4 امریکن فوجی قتل کر دیے گئے، 4 امریکن فوجی قتل کر دیے گئے۔ ذرا غزوہ بنی قریظہ سے کمپیئر تو کرو، وہاں تو ان یہودیوں نے کوئی پتھر بھی نہیں مارا تھا، وہاں تو ان یہودیوں نے حملہ آور بھی نہیں ہوئے تھے، صرف غداری کی تھی، کسی مسلمان کو قتل بھی نہیں کیا تھا۔ اس غداری کی سزا رسول اللہ کی زندگی میں، قرآن مقدس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا۔ پھر یہ امریکہ
جس نے لاکھوں بچوں کا قتل فلسطین کی سرزمین پر کیا ہے، اور جو اسرائیل کی حفاظت کے لیے 2003 سے لے کر کے آج 2014 تک پوری دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ابھی اس کی پیاس نہیں بجھی ہے۔ عراق میں ابھی اور اترنا ہے، ہمیں ابھی اور خون پینا ہے، ابھی ہمیں خون کی ندیوں میں اپنی کشتیاں چلانی ہے، ابھی خون کی ندیوں میں ہمیں اپنے جہاز چلانے ہیں، دریائے دجلہ و فرات میں ہمیں ابھی خون اور ملانا ہے، ابھی باقی رہ گیا ہے، وہ آج مسلمانوں کی نظر میں بے قصور ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جنہوں نے اپنی اولادوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنی بہنوں کی عصمتوں کو لٹتے ہوئے دیکھا، مجھے بتاؤ 2001 سے پہلے اہل عراق نے کس پہ پتھر مارا تھا، اہل عراق نے کس کا سر پھوڑا تھا، انہوں نے کس سرحد کو عبور کیا تھا جب ان پر ظلم کی برخاست کر دی گئی، تو وہاں چند لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا جذبہ و داعیہ پیدا کیا، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ جس طرح ہمارا محبوب غزوہ خندق میں نکلا تھا، غزوہ بدر میں نکلا تھا، جس طرح تبوک میں نکلا تھا، جس طرح احد میں نکلا تھا، اور نبی نے پرواہ نہ کی تھی کہ میرا چچا تیرا ٹکڑے ہو جائے گا، میرا جانثار مستقبل میں قتل کر دیا جائے گا، خود میرے دانت توڑ دیے جائیں گے، میرا چہرہ زخمی کر دیا جائے گا، میں خندق میں گرا دیا جاؤں گا، لیکن میں مدینے میں اپنے ہوتے ہوئے مدینے کو لٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں عائشہ کے دوپٹے کو تار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں فاطمہ کی عزت و آبرو کو نیلام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اگر میں شہادت پاتا ہوں تو میری امت میرے نقش قدم پر چلے گی۔ رسول اللہ میدان میں نکلے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیروں کو یہ موقع عطا کیا کہ دشمن کو بھگا سکے اور اس کی سرزمین اس سے چھین کر یہ کہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اس ٹکڑے پر نافذ ہوگی، آئے دنیا اور یہ آ کر بتائے کہ اب یہاں ہم شراب کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہم ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں کفر کی محبت ہے۔ مسلمان ہم ہیں، یہ کہاں مسلمان ہے؟ یہ تو اسلام سے خارج ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے والا اسلام سے خارج نظر آتا ہے۔ ہائے دوستو عزیزو، یہی نظام دجال ہے، یہی نظام دجال ہے، یہی مرحلہ حضرت طالوت کے ساتھ پیش آیا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہر کے پانی سے آزمائے گا، وہ بھی نہر فرات، یہی عراق تھا، یہی دریائے فرات تھا، اسی پر آزمائے گئے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اس قوم سے کہہ دو یہ پانی نہ پیے، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے، جو پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ جالوت سے نہیں لڑ پائے گا۔ اور کرو ایک لمحے کے لیے وہاں بظاہر یہ حکم جو اس وقت کی ظاہرہ شریعت ہوگی اس سے ٹکرا رہا ہوگا کہ نہیں؟ کھڑے نہیں ہو گئے ہوں گے لوگ، ارے یہ کیسا طالوت ہے جو پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہا؟ تو پانی پینا حرام ہے، وہ بھی نہر فرات کا پانی، وہ بھی پیاس لگی ہو اس وقت کا پانی۔ ارے کہاں لکھا ہے فتوے میں کہ بہتا ہوا پانی نہ پیو؟ کون سی کتاب اور شریعت میں لکھا ہے کہ پانی نہ پیو؟ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا ہوگا۔ اللہ کا حکم یہ ہے، شمویل علیہ السلام کا پیغام یہ ہے، نبی یہ بات کہہ رہے ہیں مت پیو پانی، وہ کہتے ہوئے دلیل لاؤ، کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں؟ بظاہر وہاں ان کی شریعت سے یہ حکم ٹکراتا ہوا نظر آیا ہوگا جو انہوں نے کہا ہوگا، اور نتیجہ وہی ہوا کہ پوری قوم جو جالوت کے لشکر سے مقابلے کے لیے نکلی تھی پانی پی کر کہہ رہی لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، ہم جالوت کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ جس وقت دجال آئے گا ابھی تو اس کی حکمرانی آئی ہے، ابھی تو اس کی تہذیب آئی ہے، ابھی تو اس کے چیلوں نے میدان میں قدم رکھا ہے، تو ہم یہ کہتے نظر آ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اسلام وہ ہے جسے یہود و نصارہ پیش کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں،
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جزیہ نہیں ہے؟ جزیہ نہیں ہے. لہذا آج اگر مسلمان جزیے کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جزیہ ظلم ہے. یہ تو ظلم نظر آ رہا ہے، اور باقی جو حکومتوں نے ٹیکس لگا رکھے ہیں یہ ظلم نظر نہیں آ رہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں میدان جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہوئی ہیں وہ باندیاں نہیں بنی؟ جویریہ کون ہے؟ کیا وہ باندی نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس باندیاں نہیں تھیں؟ کیا اسلام سے باندیوں کو نکال دیا جائے گا؟ کیا اسلام سے غلاموں کو نکال دیا جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام اور رسول اللہ کی سیرت میں باندیاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں اور قیدی بھی ہیں اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہے اور مال غنیمت بھی ہے اور مال فے بھی ہے، کیا عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں نہیں آیا؟ کیا کسرا کے محل کو جب فتح کیا تو کسرا کے کنگن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں میں نہیں آئے؟ آج یہ سب چیزیں سیرت میں نہیں، سیرت سے ساری نکال دی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ آج کیڑے مکوڑوں کو پوچھنے والی قوم ہمیں یہ دھمکی اور دعوت دیتی ہے، آؤ آؤ تمہارا شدھیکرن کیا جائے گا، تمہیں پھر سے گنگا جل کے پانی میں لا کر پوتر کیا جائے گا، تمہارے چہروں سے داڑیاں موڑی جائیں گی اور تمہارے ہاتھوں میں مورتیاں دے کر تمہیں شرک پہ مجبور کیا جائے گا. اور ہمیں الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے 2021 تک تمہارا یہاں سے وناش کر دیا جائے گا اور 2021 تک تم سے اس دیش کو، اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے گا. اور پوری قوم خوف کے عالم میں بیٹھی ہے کہ نہیں؟ 2021 سے آج تک تو دے دیا. آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسے ہی رہے تو ایسا ہو سکتا ہے. اگر رسول اللہ کی سیرت پہ نہ چلے تو ایسا ہوا ہے. اسپین جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں ان کا سکہ چلتا تھا، آج وہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. ایک مسجد نہیں ہے، جو مسجدیں ہیں وہ چرچ بنا دی گئی ہیں. دورہ کیا ہے انہوں نے جو آج ہمیں دھمکی دے رہے ہیں 1990 اور 89 میں اسپین کا، اور وہ اسٹریٹجی کو یہاں اپنانے کے لیے انہوں نے اختیار کیا ہے. آج وہ ایسے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں 800 سال کے بعد ہماری حکومت آئی ہے، 6 سال ہم تمہیں اور دیتے ہیں، واپسی کی طرف آ جاؤ، ورنہ پھر ہم وہی کریں گے جو ہم نے اسپین میں ان سے سیکھا ہے. دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، وہ قوم جس پہ آپ نے 800 سال حکومت کی ہو، جسے انصاف دیا ہو، وہ قوم آج کس کو کہے؟ 30 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہے کہ انہیں ہم دوبارہ سے شرک کی گنگا میں نہلائیں گے، اور ورنہ پھر وہ موت کے لیے تیار ہو جائے. اور ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے سینوں میں ایمان کی چنگاری سے کمزور ہو گئی ہے کہ ہم شہادت، شجاعت اور بہادری کے قصے سنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ہم پر خوف طاری ہے. ایک طرف ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے. کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے یا ان کی نمائندگی کرنے والوں کی طرف سے یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی کہ جس دن یہ ہوگا تو اس دن ہندوستان نہیں رہے گا، یہ عراق بن جائے گا،
یہ افغانستان بن جائے گا، یہ پھر ملک شام بن جائے گا۔ اگر اس ملک کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس ملک کی ہریالی چاہتے ہو، اگر یہاں امن و سکون چاہتے ہو، اس کی ترقی چاہتے ہو، تو زبانوں کو بند کرو اپنی، ورنہ ہم بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم وہ اور قوم ہوگی جو تمہارے کہنے سے اپنے دھرم کو پریورتن کر لے۔ ہم موت کو سینے سے لگائیں گے، ہم شہادت کا جام شہد کی طرح اور شراب کی طرح پینے کو ترجیح دیں گے، لیکن ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ تمہارا آقا 26 جنوری کو تمہارے پاس آ رہا ہے، اس آقا سے تنہائی میں پوچھنا امت مسلمہ کیا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا 1990 میں یہودیوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہ کہا تھا کہ اب دنیا میں ہمارا قانون چلے گا، ہماری حکمرانی چلے گی، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا۔ اس طاقت کے ساتھ اس نے پوری دنیا کو روکنا شروع کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس 20 سال کے عرصے میں 2 دہائی گزری ہے کہ امت نے سپر پاور طاقت کو بتا دیا کہ قانون تیرا نہیں، زمین پر اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو اور خوابوں کی دنیا میں مت جیو۔ نوجوانوں، شراب کے جام مت پیو۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سونے کی اور چاندی کی چینیں پہننے کے لیے نہیں دیے۔ یہ اپنی آبرو، اپنا جسم، اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنے بہن، قرآن، مسجد، دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ان کو آپ مال کے پیچھے مت پڑو، مال یہی رکھا رہ جائے گا۔ آبرو اور ایمان سب سے زیادہ ہے۔ ہم بوائے دور اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم روئے زمین کی وہ قوم ہے کہ صبر کرتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں، صبر کی انتہا، لیکن جب ظالم صبر کا مقام نہیں جانتا اور وہ آنکھوں کی قدر و قیمت نہیں جانتا اور وہ برداشت سے باہر جانتا ہے، تو پھر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمیں جہاد کی بھی اجازت دیتی ہے، جو ہمیں دفاع کا حق دیتی ہے، جو ہمیں اقدام کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا رہنما سن لے دنیا کی طرح نہ گاندھی ہے، نہ گوتم بدھ ہے، نہ گرو نانک ہے، نہ گرو گوبند ہے۔ ہمارا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار پھر دنیا وہی نقشہ دیکھے گی جو عراق میں دیکھ رہی ہے، جو سیریا میں دیکھ رہی ہے، جو افغانستان میں دیکھ رہی ہے۔ تمہارا آقا 42 ملکوں کو لے کر آیا تھا، مگر دنیا کی تاریخ بتاؤ 13 سال تک جو امت کے دیوانوں نے تھک کر کبھی کسی کے کاندھے پہ سر رکھا ہو، کبھی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی کوشش کی ہو، کبھی یہ کہا ہو کہ ہم تھک گئے ہیں، آؤ صلح کر لو، نہیں، ایک اعلان کر دیا اس نے، صلح اس وقت ہوگی جب آخری امریکی افغانستان سے نکل جائے۔ ارے تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ اسی براک اوباما کے چچا اور تاؤ اس کے باپ اور دادا سے چھین کر یہ ملک ہم نے تمہیں دے دیا۔ یہ ملک تو ہمارا تھا، یہ اس سے چھین کر اس سے بھگا کر ہم نے دے دیا، اور وہ دوبارہ پھر آنا چاہتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں لے کر وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، بلیک مارکیٹ لے کر وہ دوبارہ آنا چاہتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے جوڑوں کو ہم نے افغانستان کی سرزمین پر پھاڑ کے رکھ دیا اور اس کی فوجوں کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے مچا دیا۔ تم امت مسلمہ کی طاقت کو نہیں جانتے، جن کے سامنے شہادت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جن کے سامنے موت اس سے موت لیلا سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم بھاگوت ہو یا اس جیسے اور لوگ ہوں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل بھی ہمارے اکابرین نے مدرسوں سے نکل کر پھر میدانوں کا رخ کیا تھا، خانقاہوں سے نکل کر پھر وہ شاملی اور پانی پت پہنچے تھے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ہندوستان کا مسلمان بے سہارا اور بے آسرا ہے، اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ کل بھی 1761 میں احمد شاہ ابدالی دریائے آمو اور دریا کو پار کرتا ہوا پانی پت کے میدان میں آیا تھا اور مرہٹوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر آئندہ ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو گھوڑے کی دین پھر تیار ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہوش میں رہو، شانتی کے ساتھ حکومت مل گئی ہے، کرتے رہو۔ اے گردی کے دوران ہم سے نہ الجھ، ہم نے ہر دور میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ذرا آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ 30 کروڑ مسلمانوں کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی 2021 کا انتظار کرو اور ہم بھی 2021 کا انتظار کرتے ہیں۔ 31 دسمبر 2021 نوٹ کر لو، تم بھی نوٹ کرو، ہم بھی نوٹ کریں۔ انشاءاللہ دیکھتے یہ ہیں کہ کون باقی رہتا ہے، ملک اسلامی راشٹر بنے گا یا ملک کفر کا راشٹر بنے گا۔ دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے۔ 2021 میں 100 سال ہونے والے ہیں اور 100 سال میں دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہونے والا ہے۔ ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جس کی بات سچی ہے، اس نے ظلم اور فساد کے دور کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کی بات کی ہے۔ وہ دور آئے گا چاہے سارے چوہے اکٹھے ہو جائے۔ یہ تم بہت کہہ چکے ہو اے مسلمانوں، میں آپ کو بتا دوں، تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہیں، مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں، مسلمانوں کی کوئی سینا نہیں۔ ارے تمہیں الگ سے کوئی سینا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں کا ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوجی الگ سے بناؤ گے۔ کوئی کہے آدم سینا بناؤ، علی سینا بناؤ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اگر کوئی ہم سے صلح کی بات کرے تو ہم رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے صلح حدیبیہ کا منظر بھی دہرائیں گے۔ یاد رکھو عیسائیوں، تمہارا بڑا تم سے زیادہ سمجھدار تھا۔ جب محمد رسول اللہ تبوک پر نکلے تو اپنی فوجوں کو واپس لے گیا، بچ گیا۔ اگر فوجوں کو واپس نہیں لے کر جاتا تو ابو جہل کی طرح مارا جاتا۔ آج بھی ہم امریکہ کو یہ پیغام دیتے ہیں، جیسا کہ اس کے جنرل اور اس کے بڑے بڑے سربراہان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی عراق کی سرزمین سے واپس نکل جا۔ اب عرب کے شیر جاگ اٹھے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خلافت علی منہاج النبوۃ کی صدائیں لگ چکی ہیں۔ جس شخص سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شخص یہودیوں کا ایجنٹ ہے، حضرت حسین کی اولاد، حضرت حسین کا خون کبھی کسی یزید سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ امت مجتمع ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، جب اس امت کو کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فاطمہ کے لال علی کے لفظ جگر حضرت حسین کی اولاد کو اٹھا کھڑا کیا ہے، اور اس کی نورانیت کے سامنے اور اس کی روحانیت کے سامنے آج ساری دنیا کی طاقتیں پھر نظر آ رہی ہیں اور باقی تمام قوتیں پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ ابھی تو دنیا نے نظارہ دیکھا کہا ہے، دیکھو دا فلیمز آف وار۔ اب حقیقت میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں نہیں، اصلی فلمیں دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ زمین پر ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ اعلان کر دیا ہے ابو محمد العدنانی نے، سن لو اہل روم، سنفتح الروم انشاءاللہ، ہم روم کو فتح کر کے رہیں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب روم کے چوک پر ہم تمہارے بیٹوں کو غلام بنائیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو ہم تمہاری بیٹیوں کو باندی بنائیں گے اور تمہاری اولادوں کو ہم ایسے ہی نیلام کر رہے ہوں گے جس طرح محمد رسول اللہ نے بنو قریظہ کو نیلام کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ ہماری مدد کے لیے جبرائیل ہر دم کھڑا ہوا ہے، ہماری مدد کے لیے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ہماری مدد کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تمہاری ہم سے جنگ نہیں ہے، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنگ لڑ رہا ہے اور اللہ سے بڑی جنگ کوئی لڑنے والا زمین پر نہیں۔ ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی،
تم 67 سال میں ہمیں دھمکی دے رہے ہو کہ ہم صفایا کر دیں گے. ہم نے 800 سال میں ایک بات نہیں کہی. یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہوگا. میں یہاں کہہ رہا ہوں، یہاں مسلمانوں کے بیچ بیٹھ کر شیو کی سینا بنانے والے ٹھاکرے جی چلے گئے اور بمبئی سے مسلمانوں کا صفایا نہ ہوا. ایک طرف اللہ کی سینا، ایک طرف رحمان کی سینا، شیو کی سینا بنا کر خود خدا کے پاس کیا جاتے جہنم میں پہنچ گئے. یہ کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ گیت اور بھکتیاں ہیں. مسلمانوں، ایک اپیل آپ سے کرتا ہوں، سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. تمہارا رعب دشمن کے دلوں میں پھیل جائے گا. انہوں نے تو 1990 میں بھی یہی کہا تھا، 1990 میں یہی کہا تھا، ہندی ہندو ہندوستان، مسلمان جائے پاکستان، مسلمانوں کے 2 استھان، قبرستان یا پاکستان. یہ نعرے وہ لگا رہے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 1990 بھی ہم نے دیکھ لیا، 2000 دیکھا، آج 2014 میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. کل تک تو ہندوستان کے مسلمانوں کو فکر تھی کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. نہ بنگلہ دیش ہمیں لے گا، نہ پاکستان ہمیں لے گا، نہ ایران ہمیں قبول کرے گا. مگر جسے تم مسلمانوں یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہو، جسے تم اسرائیل کا ایجنٹ کہہ رہے ہو، اس نے پہلی رمضان نور الدین زنگی کے ممبر پر کھڑے ہو کر موسیٰ کی سرزمین پر کہا، ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں آؤ، عراق تمہارا ہے، شام تمہارا ہے، کوئی مظلوم یہاں آئے گا ہم اس کو پناہ دیں گے. اے لوگوں سنو، اگر تم اگر اپنے وعدے میں سچے ہو اور اسے خالی کرانا چاہتے ہو تو ہندوستان کا مسلمان 30 کروڑ عراق جانے کے لیے تیار ہے. لاؤ بھی دے دو ہمیں، ہم بھی جانے تیار ہیں. دے دیں گے. ایک عارف مجید سے ہوا خراب ہوئی پڑی، ایک عارف مجید پر ایک چلا گیا، اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. اور جس دن 30 کروڑ نکلیں گے پھر کیا ہوگا؟ اگر سچے ہو کہ ہم پاک اور صاف کر دینا چاہتے ہیں تو پھر ایک عارف مجید سے کیوں ہوا خراب؟ جب 10 لاکھ نکلیں گے اور جب 10 کروڑ نکلیں گے، وہ جانتے ہیں کہ جب یہ نکلیں گے تو وہاں بیٹھیں گے نہیں، دوبارہ واپس چل کر کے آئیں گے. جانتے ہیں وہ ہجرت کا فلسفہ، وہ جانتے ہیں فتح مکہ. اس لیے ہم ان لوگوں کو جنہیں قسمت سے بلی کے راگوں چھینکا ٹوٹ گیا ہے، جنہیں تخت و تاج مل گیا ہے، وہ چین سے شانتی کے ساتھ حکومت کرتے رہے اللہ کے شیروں کو، اور ہمیں نہ چھیڑے. ورنہ اگر چھیڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی ہماری مدد پر تھا اور آج بھی ہماری مدد پر ہے. ہم نے کل سے امن و شانتی کی باتیں کہی ہیں، لیکن اگر تم نے ہمیں وہ کیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ اپنے نوجوان کو کہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جا، اپنی بیٹی کی حفاظت اور اپنی ماں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو. کسی سے بھیک مت مانگنا. اے نوجوانوں مسلمانوں، یہ تو بڑی بات ہے. اس لیے شاید دھمکی دے رہے ہیں کہ ہماری تعداد کو نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں اور ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں. وہ آپ کو بھی شاید وہی سمجھتے ہیں. اگر 30 کروڑ مسلمان ایک دن یہ طے کر لیں کہ ہم داڑیاں رکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم سڑک پر کتنے ہیں اور اسٹیشن پر کتنے ہیں اور ریل پر کتنے ہیں. کیا اس کی ہمت کریں گے؟ انشاءاللہ پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کیا ہے. بہرحال انہی الفاظ کے ساتھ وقت کافی ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کی سازشوں کو ناکام فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ایمان اور ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اور ایمان کی دولت سے انہیں بھی مالا مال فرما دے. ورنہ یہ تو دنیا میں بھی گئے اور آخرت میں بھی جہنم میں گئے. دن تو وہ آئے گا کہ پوری روئے زمین پر دیکھیے گفتگو کرنے کو تو بہت سی گفتگو کر لیجیے، روزانہ بات ہو رہی ہے،
مگر یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. ہمیں مسلسل محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے اسلام پر چلنا ہے. اور ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم قوت میں ہوں تو ظلم نہیں کرتے اور طاقت میں ہوں تو ظلم نہیں کرتے. لیکن جب کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، ان پہ ظلم ہوا اب وہ انتقام اور بدلہ بھی لیں گے. قرآن ہم سے کہتا ہے وَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی تم پر کی ہے اتنی ہی زیادتی کرنے کا تمہیں حق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. یہ بات ہم نہیں کہتے مگر ہمیں مجبور کیا گیا کہ جب کھڑے ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دن آئے گا جس دن مسجد کی میناروں سے اللہ اکبر نہیں ہونے دیں گے. اگر تمہارے یہ بس میں ہوتا تو تم کل بھی نہیں ہونے دیتے. تم کہاں روک پائے محمود غزنوی کو، تم کہاں روک پائے احمد شاہ ابدالی کو، تم کہاں روک پائے اورنگزیب اور بابر کو، تم کہاں روک پائے اور تم کہاں روک پائے ان مغل شہنشاہوں کو. تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. تمہارے سامنے تو جو طاقت آ جائے اس طاقت کی پرستش کر لیا کرتے ہو. ہم سیدھے تم سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، ابھی وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. ابھی ہم 1,00,000 روپیہ اپنے پاس رکھنے کے قابل نہیں ہوئے، ابھی ہم حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوئے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانچ لیا ہے کہ ہم شراب سے نفرت نہیں کر رہے. لیکن جس دن ہمارے اندر توبہ کا جذبہ جاگ اٹھے گا اور ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب تیری زمین کے خزانوں کی امانت کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، اب بہن بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار بھی ہمیں عطا فرمائے. لیکن ہم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. دنیا اچھی طرح سمجھ لے رات و دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. رات و دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کیا کوئی کسی کو اپنے اختیار سے رات کو روک سکتا ہے؟ کیا دن کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. لہذا اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. میں آپ کو 3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. پہلا معرکہ بدر میں ہوا مشرکین کے ساتھ. یہ شیطان بڑا چالاک تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ فائنل اسٹیج آ گیا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو بچا کر لے گیا، بھاگ گیا. باقی لوگ بھاگ بھی تو گئے، تو خود بھی بھاگ گیا اور اپنے لوگوں کو بچا کر لے گیا. معرکہ باقی رہ گیا، فائنل اسٹیج نہیں آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں نکلے تو خیبر کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مقابلہ نہیں کیا. کہا زمینیں ہمیں دے دو، ہم ان کو جوتتے رہیں گے یا ان پر پھل اگاتے رہیں گے، جو پیداوار ہوگی وہ آپ کو دے دیں گے، کچھ ہم رکھ لیں گے. یہاں بھی ابلیس نے چلاکی کھیلی اور اپنے لوگوں کو بچا کر لے. پھر بچ گئے. گو کہ حضرت عمر نے ان کو وہاں سے باہر نکالا. پھر تیسری مرتبہ اس نے تیاری کی، غلط جھوٹی خبر اڑا کر کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ روم کی طاقت ان کو کچل دے اور روم کی طاقت ان پہ حملہ آور ہو جائے. لیکن جب محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کر تبوک کے مقام پر پہنچ گئے اور فائنل لڑائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو پھر اس نے کہا کہ میدان میں اتارنا بیکار ہے ورنہ یہیں کیا پاچا ہو جائے گا. یہ تینوں فائنل اسٹیج آنے ہیں، تینوں فائنل اسٹیج آنے ہیں.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی طرح بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، حضرت موسیٰ کی طرح اہل مصر کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، حضرت شعیب کی طرح مدین کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھ کر آپ پوری کائنات کے لیے آئے ہیں۔ لہذا جب تک دنیا کے ہر گھر میں اسلام کا اجالا نہیں پہنچ جاتا، جب تک ہر کچے مکان اور پکے مکان تک اسلام نہیں پہنچ جاتا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لہذا وہ معرکہ جو بدر میں ادھورا رہ گیا تھا، جو مشرکین سے فائنل ہونا تھا، وہ غزوہ ہند کی شکل میں ہوگا، جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو نسائی میں 3 حدیثیں موجود ہیں۔ اور جو معرکہ خیبر کی شکل میں رہ گیا تھا اور یہودیوں کو ابلیس بچا کر لے گیا تھا، آئندہ دن کے لیے وہ تلابیب کی سرزمین پر مکمل ہونا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو وہاں بھی فائنل ہونا ہے، جب ان کا سردار دجال حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا۔ اور عیسائیوں سے بھی یہی ملک شام جو قیامت میں محشر کی سرزمین ہوگی، جس کی طرف اب مجبوراً عیسائیوں کو جانا پڑ رہا ہے، یہ تو 2011 میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ تو 2011 میں ان کے منہ ٹیڑھے کر دیے گئے تھے، یہ وہاں سے اپنی فوجیں اور سب کچھ لے کر بھاگے، لیکن اسلام کے شیروں نے اس طرح ان کو باہر نکالا، جس طرح سانپ کو مارنے کے لیے انسان اس کے دل میں پانی چھوڑتا ہے اور اسے باہر نکالا جاتا ہے، جس طرح چوہے کو ختم کرنے کے لیے اس کے سوراخ میں پانی چھوڑ کر اسے باہر نکالا جاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں پر کلہاڑا چلا کر نمرود کو باہر نکالا تھا، اسی طرح اہل عراق اور اہل شام نے 2014 میں پہلی رمضان کو خلافت اسلامیہ کا اعلان کر کے، خلافت علی منہاج النبوہ کا اعلان کر کے دوبارہ سے یہ کہا، آؤ بیرکوں سے باہر نکل کر کہاں تم ایئر کنڈیشن میں پہنچ گئے، آؤ آماق میں اترو، دابق میں اترو۔ آماق اور دابق ملک شام کے دو مقامات ہیں۔ الحمدللہ آج دابق میں امت مسلمہ کھڑی ہے، الغوطہ میں کھڑی ہوئی ہے، یہی فائنل مارکا ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے نصرانیوں سے مقابلہ ہوگا۔ کس طرح مقابلہ ہوگا؟ کس طرح مقابلہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے، ہمارے باغیوں کو ہمیں دے دو، ہم ان کو سزا دیں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ ہم ان کو تمہیں نہیں دے سکتے، انہوں نے ہمارے پاس آ کر کے پناہ دی ہے۔ پہلے دن مقابلہ ہوگا، 1/3 مسلمان واپس بھاگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، پھر مارکا ہوگا، 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، پھر مارکا ہوگا کہ 1/3 مسلمان ان پہ حملہ آور ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا۔ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب بیچارے وہ قوم جو اندھ وشواس میں پڑے ہوں، انہیں کیا پتا کہ مسلمانوں کے پاس کون سی روشن تاریخ ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ ارض شام پر فرشتوں کا پہرا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان خطرناک حالات میں مسلمان پہلے شام کی طرف ہجرت کر جائیں، جو شام کی طرف ہجرت نہ کریں وہ یمن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ ہجرت کرنے والے ہجرت کر رہے ہیں اور دنیا نے پھر 1450 برس پہلا نظارہ پیش کر دیا ہے۔ ایک طرف انصار ہیں اور دوسری طرف مہاجرین ہیں، مہاجرین و انصار کا یہ گٹھ جوڑ پھر سے 1400 برس پرانی تاریخ دوہرا رہا ہے اور اس زمانے سے کہہ رہا ہے پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہے۔ مجھے کیا کریں، آج بڑے بڑوں کو، بڑے بڑے کھروں کو حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور علامہ اقبال جس نے 1938 میں انتقال کیا، 1914 میں اپنی شاعری کے عروج پر آیا، وہ اسی وقت اس امت کو بتا کر چلا گیا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ شعر سنا دیتا ہوں جس پر علامہ اقبال نے کہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش،
اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. آسمان آئینے کی طرح دودھ کی طرح چمک جائے گا جب سورج نکل کر آئے گا اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ جو آج عربوں کی زبوحالی ہے وہ ختم ہوگی. اور اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا، سنا دیا گوش منتظر کو، حجاب کی خاموشی نے آخر وہ عہد جو صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ہی اپنی کتاب عربوں کو دی تھی، اونٹ چرانے والوں کو دی تھی، بادیہ نشینوں کو دی تھی، عرب کے صحرا میں جنگل میں رہنے والوں کو دی تھی. دنیا کا دل وہی ہے، دنیا کا قلب وہی ہے، دنیا کا بیچو بیچ وہی ہے. وہ عہد جو ان سے باندھا گیا تھا وہ دوبارہ استوار ہوگا. لہذا الحمدللہ آج وہ شراب کے جام توڑ کر اور زلفوں کی قید سے نکل کر وہ مخمل اور ریشم کے بستر چھوڑ کر ایئر کنڈیشن بنگلے اور مرسڈیز گاڑیوں کو لاکھ مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھ کر کبھی تابت میں ہے، کبھی موصل میں ہے، تو کبھی کوانی میں ہے، کبھی ایران کی سرحد پر ہے، تو کبھی شام کی سرحد پر ہے. اور ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس زمین کے لوگ ہیں؟ نہ آسمان سے ڈرتے ہیں نہ زمین سے گھبراتے ہیں. جب کوئی طاقت ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر آگے کہتے ہیں اللہ اکبر. دل کو تسلی مل جاتی ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے کچھیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. فرشتے مجھے آسمان پہ تذکرہ کرتے نظر آ رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں یہ شیر جو سو گیا تھا، جسے کچھاڑ میں بند کر دیا تھا، جسے قید میں رکھ دیا تھا، وہ پھر سے جاگے گا اور پھر نکلے گا. الحمدللہ وہ عرب کے وہ دیوانے ہیں جن کو میری تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر کو نہیں دیکھیں گے، وہ عبد الماجد دریابادی کی تفسیر کو نہیں دیکھیں گے. ان کے سامنے احمد ابن حنبل ہے، ان کے سامنے علامہ ابن تیمیہ ہے، ان کے سامنے ابن جوزی ہے، ان کے سامنے ابن قیم ہے، ان کے سامنے عبداللہ بن رواحہ ہے، ان کے سامنے خالد بن ولید ہے، ان کے سامنے حضرت حسین ہے، ان کے سامنے علی مرتضیٰ ہے، ان کے سامنے ابوبکر صدیق ہے. وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے. ہم سوچتے ہیں وہ ہمارا انتظار کریں گے کہ ورم گاؤں والے کیا سوچتے ہیں. ہم سے پوچھیں گے کہ خلافت کا اعلان کریں یا نہ کریں، ذرا بتاؤ بھائی ورم گاؤں نہیں، ابھی مت کرو. ہم سے پوچھ کر کریں گے اعلان. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا کر دی تو 1925 میں قائم وہ پکٹ جس کا نام سائکس پیکو تھا. سائکس نام ہے ایران کے وزیر خارجہ کا اور پیکو نام تھا برطانیہ کے وزیر خارجہ کا. دونوں نے کھڑے ہو کر جب اسلام کے ٹکڑے کیے تھے، شام کو عراق سے جدا کیا تھا، عراق اپنے ایجنٹوں کو دیا تھا اور شام شریف حسین کے بیٹوں کے حوالے کیا تھا جنہوں نے بارڈر جارڈن بنایا تھا. مسکرا رہے تھے ہم نے خلافت کو توڑ دیا، ہم نے خلافت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، آل سعود کو ہم نے سعودیہ دے دیا تھا. یہ سرحد ہے، اس سرحد کے بعد شامی عراق میں نہیں جا سکتے اور عراقی شام میں نہیں جا سکتے. الحمدللہ عمر شیشانی نے، ابو محمد العدنانی نے اسے توڑ کر سجدہ شکر ادا کیا اور کہا دنیا والوں سنو، صدر اکبر کو ہم نے روک دیا ہے، آج کے بعد یہ بارڈر ختم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شام اور عراق ایک ہے. مگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو امریکہ کے حکم سے ہوا ہے، امریکہ اپنے حکم سے بارڈر توڑواتا ہے تو پھر ہمارا توڑوا دیں گے ہندوستان پاکستان کا. کیا پریشانی ہے؟ وہ توڑوانے ہی کہہ رہا ہے، یہ والا توڑوا دے، وہ پاکستان اور افغانستان کا توڑوا دے بارڈر.
شام کو اسے توڑوا دیا. کیا کہنے ہیں. پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت ہمیں عطا فرما دی, تو استقامت کے بعد مسجد کی محراب پر کھڑے ہو کر, اس کی ممبر پر کھڑے ہو کر کہا, دنیا بھر کے مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دنیا کے انسانوں, ہمارے قدم جہاں جہاں تک پہنچیں گے ہم سونے اور چاندی کی بہاریں پھر لوٹا کر لے آئیں گے. یہ جھوٹا یار مکار کیا کالا دھن لے کر آئے گا. ہم لائیں گے سوئٹزرلینڈ سے سارا سونا اور اپنے ملک میں الحمدللہ سونے کا دینار چڑھا کر, چاندی کا درہم چڑھا کر اور تانبے کا سکہ چلا کر بتا دیا کہ پھر خلافت کا دور لوٹ کے واپس آئے گا. یہ کوئی ہوا میں گاٹھیاں نہیں ہیں, یہ اوریجنل حقیقت ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا امریکہ تڑپ اٹھا کہ میرے کاغذ کے نوٹ رسی بن گئے, ان کے 5 دینار میرے 700 ریال. اب دنیا دوسرا منظر دیکھے گی. اب تک دنیا کی قیمت میں آپ کا حصہ 70واں تھا, جا کر تم 70 روپے دو تو امریکہ کا $1 چلے گا. اب مسلمانوں کے پاس وہ کرنسی آئے گی, سونے کے پہاڑوں پر قبضہ ہوگا, سونا دنیا سے خریدا جائے گا, پیپر کرنسی ختم ہوگی, اور جہاں جہاں تک اسلام کی برکتیں پہنچیں گی آپ کی جیب میں بھی سونے کے سکے ہوں گے. اب آپ کی بیوی پھر پچھتائے گی نہیں کہ کہاں سے رنگ آئے اور کہاں سے چوڑیاں سونے کی آئیں. اس لیے ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ جو خامخواہ خوفزدہ ہیں, امن دنیا کو ملے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اس لیے 12 ربیع الاول کو ہرا جھنڈا اٹھانے والے آج یاد کر لیں, اسلام کا جھنڈا ہرا نہیں ہے, اسلام کا جھنڈا ہرا نہیں ہے, گنبد خضرا کا رنگ ضرور ہرا ہے. اسلام کا جھنڈا یا تو بلیک ہے یا وائٹ ہے. اب رسول اللہ سے محبت کرنے والوں, اپنے چھتوں پہ جھنڈا لگانے والوں, اپنی موٹر سائیکل پہ جھنڈا لگانے والوں, اسلام کا جھنڈا لگاؤ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہو. یہ چاند تارا کیوں لگائے پھر رہے ہو؟ یہ تو کبھی ٹرکی کا نشان تھا یا پاکستان کا. یہ چاند تارا لگا کر سمجھ رہے ہو؟ اگر جھنڈا ہی لگانا ہے تو کالا جھنڈا لگاؤ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو. اہل عراق نے تو کسی سے وہ نہیں ڈر رہے, اس جھنڈے پر اس طرح محمد رسول اللہ لکھا ہے جو رسول اللہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا. رسول اللہ کی انگوٹھی پر پہلے اللہ تھا, پھر رسول تھا, پھر محمد تھا, اوپر لا الہ الا لکھا ہے. وہ انہوں نے اپنے ٹاوروں پر لگا دیا ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں پر لگا دیا ہے, بڑی بڑی میناروں پر لگا دیا ہے. اگر ہمت ہے رسول اللہ کے عاشق ہو تو ہندوستان میں یہ جھنڈا لگاؤ, مگر نہیں کہیں گے ابھی تو ہر ہی لگا لیں. اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اب 12 ربیع الاول کو جلوس نکال رہے ہیں کہ شاید جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا. ارے اس دن جلوس نکالنا, اس دن جشن فتح منانا جس دن دوبارہ سے یونین جیک کی طرح وہ دن تھا تمہارا کہ 1857 میں بہادر کا سفر جب تھے تو لال قلعے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا, اور 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد وہ پرچم اتار دیا گیا اور یونین جیک لہرا دیا گیا, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ کا پرچم وہاں نہیں لہرایا جا رہا ہے, نہیں لہرایا گیا. اس ملک کی تاریخ تو اس دن ختم ہو گئی تھی, یہ ملک تو اس دن اندھیرے میں چلا گیا تھا جب سن 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا تھا. جشن تو اس دن منانا جس دن لا الہ الا اللہ کا پرچم لال قلعے کی دیواروں پر لہرا رہا ہو. وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا اور وہ ہماری خوشیوں کا دن ہوگا. آپ کو نہیں بھائی شری کرشن کا بھی جلوس نکلتا ہے تو ہم بھی نکالیں گے, رام چندر جی کا نکلتا ہے تو ان کا ہم بھی نکالیں گے, راون جی کا نکلتا ہے تو ہم بھی جلوس نکالیں گے. تو پھر رسول اللہ کے عاشق کہاں ہوئے؟ یہ تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوئے. اور آقا فرما گئے من تشبہ بقوم فہو منہم,
جس نے اس کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے کیوں نکالنا ہے وہ؟ اگر ثابت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نکالو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آتش بازی ہوئی تھی. آج تو نہ جانے کتنے شہروں میں 12 ربیع الاول اور صبح کے وقت میں پٹاخے چھوٹتے ہیں. کہتے ہیں کون کہ رسول اللہ پیدا ہوا. کیا آپ دوبارہ پیدا ہوں گے نعوذ باللہ؟ کتنا بڑا مذاق اسلام کے ساتھ بیچارے کر رہے ہیں. اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ کیونکہ پھر تقریر بڑھ جائے گی اور نیٹ پہ ڈالنے میں بہت پریشانی ہوگی، اس لیے باہر بھی پیغام جانا ہے.